السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل روزنامہ پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو آج کل سیاسی حوالے سے جو ماحول چل رہا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ آیا کہ نواز شریف کا واپس آنا بھی ایک سوالیہ نشان بن گیا ہے سب کے لیے۔ آیا کہ ناظرین، میں آپ کی توجہ اس بات پہ دلانا چاہتا ہوں کہ آیا کہ پاکستان میں پچھلے کچھ دنوں سے جو تماشا چل رہا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ تماشا یہ چل رہا ہے کہ ایک بندہ جو 4 سال سے ملک سے فرار ہے، جن کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا ہے، جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو اس کو ایسا پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ ملک کا وزیر اعظم ہو۔ ناظرین، اگر میں آپ کو کچھ عرصہ پیچھے لے جاؤں، جب یہ عمران خان والا سسٹم چل رہا تھا، جب عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھی تو عدالت نے کہا تھا کہ اس بندے کو اسٹریچر پہ لے کے آؤ، چاہے ویل چیئر پہ لے کے آؤ، لیکن اس کو لے کے آؤ تاکہ اس کی بایو میٹرک ہو۔ ایک بندہ جس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، آپ اس کلپ میں بھی دے سکتے ہیں کہ کیسے اس کو گھسیٹ کر جو ہے نا وہ بایو میٹرک روم سے باہر لے کے گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے کالر سے پکڑ کے، حالانکہ وہ اس کو وزیر اعظم ہوتا ہے۔ دوسری بات، ایک ایسا بندہ، ٹھیک ہے نا، اس کلپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو ابھی کلپ چل رہی ہے، کہ ایک ایسا بندہ جس کو عدالتوں نے فرار کیا ہے، عدالتوں سے وہ فرار ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، آئے کہ وہ 4 سال کے لیے خود ہی جلا وطن ہوا ہے اور عدالت نے اس کو اشتہاری قرار دیا ہے، لیکن جب اس کی واپسی ہوتی ہے وہ ایک ایسے پروٹوکول کے ساتھ واپسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ اس ملک کا وزیر اعظم، موجودہ وزیر اعظم ہو۔ ناظرین، یہاں ایک بات تو کلیئر ہو جاتی ہے کہ نواز شریف کے واپس آنے سے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عدالتوں کا رول ہے وہ ہم سب کے سامنے جو ہے نا ننگا ہو چکا ہے۔ میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں یہ اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو اس وقت وزیر اعظم تھا، ٹھیک ہے نا، اس کو گولیاں لگی ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں آ سکتا بایو میٹرک کروانے کے لیے، لیکن عدالت کے ریمارکس آج بھی موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو چاہے ویل چیئر پہ لے کے آؤ، چاہے اسٹریچر پہ لے کے آؤ، لیکن لے کے آتا کہ اس کی بایو میٹرک ہو۔ اور جیسے ہی وہ بندہ بایو میٹرک کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ ایک ہجوم جتا جو ہے نا اس کے اوپر حملہ کر دیتا ہے، اس کو اسٹریچر سے پکڑ کے، کالر سے پکڑ کے جو ہے نا وہ گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف ایک ایسا بندہ جو کہ 4 سال سے جلا وطن ہے اور جو کہ اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جب واپس آتا ہے تو پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے نا اس کے پروٹوکول میں لگ جاتی ہے۔ آیا کہ اس کو ایسا استقبال اس کا کیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہو۔ تو میری بات ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے ناظرین کو، یہاں پہ دونوں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو عدالتیں ہیں وہ ننگے ہو چکے ہیں۔ آیا کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ پی ٹی آئی والے نہ جلسہ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے نہ الیکشن کمپین کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے لوگ جو ہے نا اکٹھے نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ پی ٹی آئی کا جھنڈا بھی لے کے پھر رہا ہے اس کو بھی جو ہے نا اس سے جھنڈا بھی لے لیا جاتا ہے اور اس بندے کو بھی گم کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا بندہ جو کہ اشتہاری ہے، جس نے ملک کے خزانے کو لوٹا ہے، جس نے آیا کہ ہمارے سب کے سامنے کہ کس طرح اس نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اور جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو پوری کی پوری ریاستی مشینری جو ہے نا اس کے پروٹوکول میں لگ جاتی ہے۔ ایئرپورٹ کے اوپر نادرا کے لوگ پہنچ جاتے ہیں تاکہ اس کا تھم لے سکے۔ آیا کہ نیب جو ہے وہ بھی ہاتھ اٹھا لیتی ہے، عدالتیں جو ہے وہ بھی اس کو کلیئر کرا دے چکی ہیں۔ آیا کہ وہ اب الیکشن کمپین بھی کر رہا ہے، وہ اپنے جلسے بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ دوگلا پن جو ہے نا عدالتوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا، ہماری عوام کے سامنے ہے۔ میں پاکستانی عوام سے گزارش کرتا ہوں، اور پاکستانی عوام اتنی بھی بے وقوف نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہی، وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ آیا کہ ان کا دوگلا پن، ان کے جو ہے نا ڈبل چہرہ، ڈبل فیسز جو ہے نا وہ ہم سب کے سامنے جو ہے نا وہ اوپن ہو چکے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں اپنے پاکستانی عوام سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی ترجیحات کو بدلے، خدارہ اپنی ترجیحات کو بدلے۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو اس بندے نے لگایا تھا وہ بالکل ٹھیک لگایا تھا، لیکن ہم نے اس کا مطلب ہمیشہ غلط نکالا ہے۔ کیوں ہم پاکستانی عوام جو ہے نا ہمیشہ ان سیاستدانوں کے حوالے سے استعمال ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی ترجیحات میں یہ چیزیں نہیں ڈالتے کہ ایک بندہ جب ہم سے ووٹ لینے آتا ہے، ہم کو پتا ہے کہ ہم اس بندے کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اگلے 5 سال کے لیے وہ گم ہو جاتا ہے، لیکن ہماری ترجیحات میں کیا ہوتی ہے کہ یار یہ میری گلی بنوا دو، یہ میری نالی بنوا دو، یہ میرا روڈ بنوا دو۔ کبھی بھی ہم نے جو ہے نا اس سے یہ نہیں کہا کہ یار ٹھیک ہے میں تمہیں ووٹ دیتا ہوں، تم مجھ سے ووٹ لے، لیکن بدلے میں مجھے کیا دے گا؟
میرے بچوں کو کیا دے گا؟ اچھی تعلیم دے گا، اچھی صحت دے گا، ملک کے لیے کیا کرے گا، ملک میں رہنے والے لوگوں کے لیے کیا کرے گا؟ کبھی بھی ہم نے یہ سوال نہیں کیا. بس جو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے ہم اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، جو منہ اٹھا کے آ جاتا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی ہمارے خاندان کیا، ہمارے جو لوگ مر گئے ہیں ان کا ووٹ بھی ہم آپ کو دیں گے. خدا را میں اپنے پاکستانی عوام سے جو ہے نا اپیل کرتا ہوں، اپنے ووٹ کا استعمال جو ہمیشہ صحیح طرح سے کیجئے، اپنی ترجیحات کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، کیونکہ اگر ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ لوگ ایسے ہی آئیں گے، ایسے ہی ہمیں پاگل بناتے رہیں گے اور ہم ان کا کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ صرف اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو جواب دے سکتے ہیں. میرا کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہاں میں صرف ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کیونکہ میں ایک چیز جو ہے نا اپنے پاکستانی عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ عدالتیں جو ہے نا وہ بے نقاب ہو چکی ہیں. آیا کہ اگر مسلم لیگ نون کو جلسے کرنے کی اجازت ہے، الیکشن کمپین چلانے کی اجازت ہے، تو دوسری طرف پی ٹی آئی کو بھی ہونا چاہیے. ظلم جو ہے نا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، انصاف جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ برابر ہی رہنے چاہیے. کیونکہ یہ تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ آئے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے ہی تباہ ہوئی ہے کیونکہ وہ ظلم جو ہے امیروں کو چھوڑ دیتے تھے اور جو غریب ہوتے تھے ان کے اوپر جو ہے نا وہ اپنا انصاف کرتے تھے، ظلم کرتے تھے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو ہے نا آپ اس کلپس میں بھی دے سکتے ہیں جو میں لگاؤں گا انشاءاللہ، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے عمران خان کو گھسیٹ کے گاڑی میں بٹھا دیا جاتا ہے اور جو ہے ایک بندہ جو اشتہاری ہے، جو عدالتوں سے مفرور ہے، اس کے آنے پہ کیسے جو ہے نا ریاستی مشینری استعمال ہوتی ہے، کیسے لوگ استعمال ہوتے ہیں، کیسے اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اب ہمارے سامنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے سامنے ہے، عدالتیں ہمارے سامنے، ہر چیز ننگی ہو چکی ہے. تو میں بس اپنے پاکستانی عوام سے، اپنے پاکستانی لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ خدارا ہمیشہ سوچ سمجھ کے ووٹ دیجئے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے، تب تک ہمارے پاکستان کے حالات تبدیل نہیں ہوں گے، ہم اسی طرح ہی استعمال ہوتے رہیں گے. تو دیکھتے رہیے روزنامہ پاکستان. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دیکھنا نہ بھولئے روزنامہ پاکستان.